منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اس طرح اس نئے دور میں نئی چیز آتی ہیں تو ہم قدیم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے پہننے کے، کھانے کے تمام معاملات میں نئی چیز جب آتی ہیں تو ہم پرانی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری گفتگو، ہماری باتیں، ہمارا کلام، ہم نے پرانے قدیم کلام کو چھوڑ دیا۔ جس طرح باقی چیزوں کی طرح نئی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے گفتگو بھی نئی شروع کر دی۔ اور وہ نئی گفتگو کون سی ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من الکبائر۔ آپ کبیرہ گناہوں کا ذکر فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا من الکبائر، کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تشم الرجل الی والدیہ۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ بندہ خود اپنے والدین کو گالی دے۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ هل یشتم الرجل والدیہ، یا رسول اللہ کیا کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ اب یہ سوال دو طریقے کا تھا، کیوں سوال کیا گیا اور کیسے سوال کیا گیا؟ اب میں آپ کو اس کی مثال دوں۔ کوئی بندہ صبح صبح اٹھ کے کہے جی کہ رات کو چاند ہمارے گھر کے اوپر آیا تھا، تو سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ چاند کیسے گھر کے اوپر آیا؟ سوال یہ ہوگا اصل میں کہ چاند کیسے گھر کے اوپر آ سکتا ہے؟ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کوئی بندہ اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ یہ سوال تھا۔ اب میں قربان جاؤں صحابہ کے عمل کا اور آپ کے متقی ہونے کا۔ دیکھیے جس سوال کا صحابہ کو تصور بھی نہیں تھا، دماغ بھی نہیں مان رہا تھا کہ کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن آج جدید دور میں ہم وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ سوال پہلے جیل سے تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کیوں جی؟ سوال بنا کیسے؟ کیوں جی؟ ان کی تربیت کیا تھی؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رغم انفہ، رغم انفہ۔ آپ نے فرمایا اس بندے کی ناک رگڑی جائے، یعنی وہ شخص بدبخت ہے۔ کون سا شخص بدبخت ہے؟ صحابہ نے عرض کی، حضور علیہ السلام نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ۔ آپ نے فرمایا بدبخت وہ شخص ہے۔ اب صحابہ نے سوال کیوں کیا تھا وہ عرض کر رہا ہوں۔ تربیت رسول اللہ کی تھی، اور آپ نے کیا فرمایا تھا صحابہ کو؟ آپ نے فرمایا بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اس کے والدین میں سے دونوں ہوں یا ایک ہو بڑھاپے کی حالت میں ہو۔ اس سچویشن کے اندر کہ والدین بڑھاپے کی حالت میں اس کے پاس تھے اور پھر بھی وہ شخص جنت میں نہیں جا رہا ہے، وہ شخص بدبخت ہے۔ والدین ہونے کے باوجود، بڑھاپے کی حالت پانے کے باوجود وہ شخص جنت میں نہیں جا رہا، وہ بدبخت ہے۔ تو صحابہ نے سوال اس تربیت سے کیا تھا کہ رسول اللہ نے ایک طرف سے یہ فرمایا ہے کہ جنت کا انڈائریکٹ ٹکٹ والدین ہیں، کہ وہ شخص بدبخت ہے، یعنی کہ والدین جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور جس کو رسول اللہ جنت میں جانے کا راستہ بنائے کوئی بندہ اسے گالی کیسے دے سکتا ہے؟